آکھن لگا کہ بذات خود موسیٰ نو قتل کیتا جائے علی نبینا وَلِيَدْعُ رَبَّهُ۔ اس نے کس مسئلے دا ذکر کیتا ہے؟ خالص اللہ دی پکار والے مذہب دے نا تے اپنی قوم نو بھڑکایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف، اور دوسرا او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام دا طریقہ کار دسیا ہے کہ او جس وقت پکار کردے نے غائبانہ پناہ منگدے نے تے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ قال فرعون ذرونی، اس آیت کریمہ دے اندر فرعون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعوت دے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے دا دوسرا طریقہ بیان کیتا گیا۔ کل دے سبق وچ جڑیاں آیات پڑھیاں انہاں دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مشن اگے رکاوٹ واسطے فرعون دے پہلے حربے دا بیان پڑھیا نا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سنگیاں دے بیٹیاں نو کی کرو؟ قتل کرو۔ یہ اس نے پہلا حربہ اختیار کیتا، اور دوسری تدبیر اس نے یہ کی آکھن لگا کہ بذات خود موسیٰ نو قتل کیتا جائے علی نبینا وعلیہ السلام، تاکہ یہ جڑا خالص اللہ دی پکار والا مسئلہ ہے نا، میری لوگ جڑی پوجا کا پاٹ کردے نے وہ بھی چھڑ دین تے ساڈے سارے دے جڑے حاجت روا مشکل کشا نے انہاں دی بھی پوجا پکار چھڑ دین، یہ موسیٰ دی آواز بالکل ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کریمہ دے اندر اس دے دوسرے حربے دا بیان ہے کہ خود موسیٰ نو کی کر دیتا جائے؟ قتل کر دیتا جائے۔ خیر سمجھ آ رہی؟ اور پھر آیت کریمہ دے اندر وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، مشرک نو تکلیف کیڑی گل تو ہوندی ہے اس کی طرف بھی اشارہ اسی سمجھیں دے۔ وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون کی آکھن لگا ان قتل کرنا ہے، وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، یہ پکار لوے اپنے رب نو، یہ سورت دا حکم نامہ کی ہے، سورت دا دعویٰ کی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکار خالص کر کے کس کی کرنی ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مسئلہ سمجھایا نا کہ پکار صرف کس دی کرو؟ غائبانہ پکار صرف اللہ دی کرو۔ وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، مشرک الزام پہ دیندا ہے بھئی اے خالص اللہ دی پکار دا سن سناندا ہے تے من خالص اللہ دی پکار کر کے جو من بچدا ہے تے میرے تو اللہ پاک نے پھر خالص اپنے پکار کرنے والے نو بچایا یا نہ بچایا؟ ایک دو گلاں اور سمجھنیاں نے آیت مانا پڑھا دے میں نال نشاندہی کراں گا، انگلی اوتے رکھو مانا بیٹھنا۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں گا موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، اور چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو۔ یہ لفظی معنی جڑا سی عموماً پڑھنے ہیں الفاظ دے مطابق وہ تو یہی بنتا ہے، لیکن وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اس دا موقع محل دی مناسبت نال معنی جڑا بنتا ہے نا، وہ بعض اردو مترجمین جڑے نے انہوں نے لکھا ہے وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پڑا پکارے اپنے رب۔
ਇਹ ਪੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਲੀਅਦੂ ਰੱਬਹੁ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ کہ خالص رب دی پکار کر کے مڑ میری پکڑ تو بچ جائے جے بچدہ تھے انی اخافو بے شک میں خطرہ کرتا ہوں بے شک میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو او ان یظہرا یا یہ کہ وہ ظاہر کرے گا فی الارض زمین میں الفساد فساد کو کسی قوم نو غیرت دلائی جاندی ہے بھڑکایا جوش دلایا جاندہ ہے تے او دے واسطے کچھ حربے اختیار کیتے جاندے ایک حربہ اے اختیار کیتا جاندہ ہے قوم نو مذہب دے نا تے بھڑکایا جائے کس نا تے مذہب دے نا تے لوگ بڑی جلدی بھڑک دے ٹھیک ہے لیکن مذہب دے نا تے بھڑکان لگیاں سوچنا چاہیے کہ بھڑکانے والا کیا واقعتاً ٹھیک کر رہے یا ٹھیک نہیں کر رہے کیونکہ خواہ مخواہ جاننا ضائع کرانا یا جاننا ضائع کرنا شریعت دے اندر اس کی اجازت نہیں ہن فرعون جڑا ہے یہ بھی قوم نو بھڑکا رہا ہے ان یبدل دینکم کہ اگر موسیٰ نو انجے چھڑ دیتا گیا تے اے تہاڈا دین کی کر دے ودا تبدیل کر دے ودا جڑی میری تے ساڈے سارے دے مشترکہ معبوداں دی عبادت ہوندی فرعون خود بھی خدائی دا دعوے دار ہے نا سمجھ آوندی پئی تے او عبادت والا کام کی ہو جائے دا ختم ہو جائے دا اے تہان اپنا دین سکھا دے ودا تہاڈا جڑا آباء و اجداد والا دین ہے او تہاڈے کولوں چھڑا دے ودا ٹھیک ہے نا اس واسطے موسیٰ نو ختم کیتا جائے تاکہ اے دی آواز اور اے دی دعوت بھی کی ہو جائے ختم ہو جائے او ان یظہر فی الارض الفساد اور قوم نو بھڑکانے دا دوسرا حربہ اختیار کیتا جاندہ ہے کہ اس نو خوف دلایا جاندہ ہے یہ خطرہ اس خطرے تو آگاہ کیتا جاندہ ہے کہ بھائی تہاڈیاں زمیناں اُتے کی ہو جائے دا قبضہ ہو جائے دا دشمن تہاڈے ملک تے قابض ہو جائے دا ٹھیک ہے نا دشمن تہاڈے اُتے حاکم بن جائے دا ٹھیک ہے نا اس عنوان تے بھی لوگاں نو بھڑکایا جا سکتا ہے دشمن دے خلاف استعمال کرنے واسطے یہ فرعون نے دوویں حربے استعمال کیتے پہلا مذہب دے نا تے اپنی قوم نو بھڑکایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف اور دوسرا او ان یظہر فی الارض الفساد خطرے دے طور تے پیش کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے قوم نو کی کیتا بھڑکایا گل سمجھ آ گئی انی اخاف بے شک میں خطرہ کرتا ہوں ان یبدل دینکم کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو او ان یظہر یا یہ کہ وہ ظاہر کرے گا فی الارض زمین میں الفساد فساد کو کچھ بندے او دے سنگی بن جان دے ایک نویں پارٹی بن جائے دی جیڑا میں اگے بغیر کسے دی تاں تو بغیر کسے دی شرکت تو ٹھیک ہے نا بغیر کسے مد مقابل تو جڑا نا حکومت کر رہے ہیں پھر اے سلسلہ ختم ہو جائے دا اے اپوزیشن والی صورتحال بن جائے دی ٹھیک ہے نا یعنی مخالف بن جان دے تے اے فساد پیدا ہوئے دا اچھا جی وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی عذتو بے شک میں پناہ میں آ چکا بے ربی اپنے رب کی و ربکم اور تمہارے رب کی مسلک الانبیاء فی مسئلۃ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام دا طریقہ کار دسیا ہے کہ او جس وقت پکار کردے نے غائبانہ پناہ منگدے نے تے صرف اور صرف کدی منگدے نے اللہ پاک کی گل سمجھ آ رہی ہے نا غائبانہ طور تے پناہ منگنی ہے تے صرف اللہ پاک دی نہ کہ مشرکین مکہ جکن
ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਨੋਈਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰੁल्लाह ਨੂੰ ਗਾਇਬਾਨਾ ਪਨਾਹ ਦਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਬکہ ਇਹ ਗਾਇਬਾਨਾ پناہ دینے والی ذات بھی صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، انبیاء کرام علیہ السلام دا طریقہ کار کی ہے کہ پناہ منگنی ہے تو کس دی؟ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت، بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں، بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمنو، جو نہیں ایمان رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر۔ اچھا، متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب، کہ متکبر بھی ہے اور حساب دے دن تے او دا ایمان بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظلم دے دو سبب ہوندے نے، دو وجہ بندیاں نے جنہاں دی بنیاد تے انسان ظلم کردا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوندی ہے کہ انسان دا دل اتنا سخت ہو چکا ہوندا ہے کہ اس نو مظلوم دی تکلیف دا احساس نہیں ہوندا، بس وہ اپنی وڈیائی وکھانا چاہندا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ نو وڈا باور کرانے دی کوشش کردا ہے، مظلوم دی تکلیف دا اس نو احساس نہیں ہوندا دل سخت ہو جانے دی وجہ تو۔ من کل متکبر، اس لفظ دے اندر اس گل دی طرف اشارہ ہے کہ بھائی ظلم دا پہلا سبب او کی بندا ہے کہ انسان سخت دل ہو جاندا ہے۔ کی ہو جاندا ہے؟ سخت دل ہو جاندا ہے، بس اس نو اپنا آپ نظر آوندا ہے، اور کوئی چیز اس نو نظر نہیں آوندی۔ لا یؤمن بیوم الحساب، اور ظلم دا دوسرا سبب اور ظلم دی دوسری وجہ یہ بندی ہے کہ انسان نو سزا دا ڈر نہیں ہوندا۔ میں جو مرضی یہ کر لواں، مین کوئی پوچھنے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ جس وقت انسان دا اے دین بن جاتا ہے، اس وقت پھر وہ ظلم اتے اتر آتا ہے، اور اے ہی حالت آئی فرعون دی۔ آخرت اتے ایمان بھی کوئی نہیں، متکبر بھی آئی، گھر سمجھ آ رہی ہے نا۔ ورنہ قیامت والے دن جے اگر میں ظلم کیتا تے اس ظلم دا میں بدلہ دینا پوے دا، اگر اے عقیدہ ہوئے تے انسان ظلم کرے دا نہیں کرے دا، اگر ہو گیا تے وہ معافی منگے دا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کو اپنا ظلم اپنا گناہ کی کرائے دا؟ معاف کرائے دا، بخشوائے دا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر آخرت دے دن اتے ایمان ہی کوئی نہیں، آخرت دے دن بدلہ ملنے والی گل اتے یقین کوئی نہیں، تے پھر انسان ظلم کرے دا لیکن اس نو اپنے ظلم دا کوئی خطرہ اور خوف نہ ہوئے دا۔ یہ دو سبب ان الفاظ دے اندر انہاں دا بیان ہے۔ من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمنو، جو نہیں ایمان رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر۔